بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NNI ڈیجیٹل اور میں ہوں حافظ عبد الماجد۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کہ کیا آپ جو گھی، دودھ وغیرہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا وہ بھی غیر معیاری ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے تقریباً ہر تیسری چیز جو ہے وہ غیر معیاری ہو۔ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک سرکاری رپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں خوفناک انکشافات ہوئے ہیں۔ اور ہم تو ایک مسلمان ملک ہیں، ہمارا رہن سہن اسلامی طرز سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جتنی دو نمبر چیزیں یہاں فروخت ہوتی ہیں شاید پتہ نہیں کہیں اور ہوتی ہوں یا نہ ہوتی ہوں۔ بہرحال ہم نے تو دیکھ چکے ہیں کہ مختلف جو ہے مارکیٹوں میں جائیں تو ہر دوسری چیز دو نمبر ملتی ہے۔ تو یہ جناب ایک رپورٹ آئی ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس رپورٹ میں جو انکشاف ہوا ہے جس میں سینکڑوں نمونے جو ہیں وہ پیش کیے گئے اور بتایا گیا، تقریباً اس میں سے 36% جو ہیں وہ اشیاء خوردنوش کے جو نمونے ہیں وہ غیر معیاری نکلے ہیں۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ چیزیں بناتے ہیں، جو کمپنیاں ہیں جو غیر معیاری چیزیں بناتی ہیں، ان کے نام اس میں شامل نہیں کیے گئے۔ اگر نام شامل کر لیے جاتے ان کمپنیوں کے یا ان دو نمبر چیزیں بنانے والوں کے، تو کم از کم عوام کو تو پتہ چلتا اور عوام ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں شامل نہیں کی گئیں۔ اچھا، سوال تو یہاں یہ بھی ہے کہ جو مافیا ہے، ملاوٹ مافیا ہے، ان کے خلاف قانون کیا کہتا ہے، قانون کی حرکت میں آتا ہے؟ بالکل اس میں قوانین بہت سارے موجود ہیں، آگے چل کے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحیثیت شہری ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو اس رپورٹ میں جو میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک بھر سے خوردنی تیل اور پیک شدہ دودھ کے 491 نمونے حاصل کر کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیے گئے، اور جن میں سے 176 نمونے مقررہ قومی معیار پر پورے نہیں اترے 491 میں سے، یعنی تقریباً یہ 36% نمونے جو ہیں وہ غیر معیاری نکلے ہیں۔ اچھا، تشویشناک جو بات سامنے آئی ہے، صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ بناسپتی گھی کے حوالے سے جہاں 204 نمونوں میں سے 98 جو ہیں وہ غیر معیاری نکلے ہیں۔ اچھا، بلینڈڈ جو کوکنگ آئل کے 146 میں سے 40 نمونے غیر معیاری پائے گئے ہیں، جبکہ پیک شدہ دودھ جو ہے 104 میں سے 26 جو ہے وہ غیر معیاری سامنے آئے۔ اچھا، ایک اور پام آئل جس سے یہ آئل وغیرہ بنتا ہے، ریفائنڈ پام آئل، 4 میں سے 3 نمونے تو فارغ نکلے نا جی، لیکن اس کے باوجود ہر چیز چل رہی ہے۔ یہ جو نتائج ہیں یہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے پیش کیے گئے تھے۔ اچھا، سوال اب یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپنی یا شخص جان بوجھ کر غیر معیاری یا ملاوٹی اشیاء جو ہے اور نقصان دہ اشیاء جو ہے تیار کرتا ہے یا فروخت کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کیا جو ہے وہ کہتا ہے؟ تو آئیے اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پنجاب فوڈ اتھارٹی قائم ہے۔ اب ہم اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی چینل پہ بھی، مختلف ویڈیوز میں بھی، کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی پر انہوں نے غیر معیاری دودھ کے خلاف چھاپہ مارا اور اتنے ہزاروں من دودھ جو ہے وہ پکڑا گیا اور نہر میں بہا دیا۔ لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں تو دودھ کی دکانیں صبح 7 بجے کھلتی ہیں، رات تک دودھ رہتا ہے۔ ایک مارکیٹ میں 15 دکانیں ہیں اور کسی نے آج تک پوچھا نہیں ہے بھی اتنی بھینسیں تو پاکستان میں نہیں ہیں جتنے یہاں دودھ فروخت ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض تو جو ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں اتنی معیار کی بنائی گئی ہیں کہ وہ جب اس کو ناپا جاتا ہے یا اس کا معیار جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے تو وہ بالکل پورا اترتی ہیں، لیکن ہوتی وہ ناقص ہیں، ہوتی ہیں 2 نمبر پاؤڈر والے دودھ۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اس میں کارروائی کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی افسر جو ہے اس کو یہ مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جناب ان چیزوں کو ضبط بھی کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ بتائیں گے سزائیں کیا ہیں؟
اچھا، سزائیں آپ کو جو غیر معیاری بنانے والے لوگ ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کی سزائیں کیا ہے؟ اب جناب سزائیں اگر دیکھی جائیں تو اس میں 1 ماہ سے 6 ماہ تک کی قید ہے، 1 لاکھ روپے سے زیادہ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس میں غیر معیاری کے علاوہ اگر کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے، انسان کو نقصان پہنچائے، تو قانون اس میں مزید سخت ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں بھی 3 ماہ جرمانہ اور قید وغیرہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، ایسی خوراک کے استعمال سے کسی شخص کی موت واقع ہو جائے تو قانون میں اس کے لیے کم از کم 10 سال قید سے لے کر عمر قید تک اور 20 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ کی سزا رکھی گئی ہے۔ یہ سزائیں قانون میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کرپشن ہر جگہ پہ سراج کر چکی ہے، اور وہ پیسے دے کے رہا ہو جاتے ہیں، یا پیسے دیتے ہیں اسی وقت سب چیز اوکے ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس اسے اتھارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جعلی لیبل والی جو چیزیں ہیں، فرض کرو ایک پتی ہے جو اصل کمپنی بناتی ہے، لپٹن، یلو لیبل جو بھی بناتے ہیں، تو اس کا اگر غیر لیبل لگا کے غیر معیاری چیز تیار کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں، قانون کے خلاف کارروائی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، تو اس میں بھی 1 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ ناظرین، اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اس کا جو ڈائریکٹر ہے، وہ اس کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ جناب چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کر سکتا ہے۔ تو قانون موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح یہ رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں 36% نمونے جو ہے غیر معیاری نکلی ہیں۔ وہ کون سی ایسی کمپنی ہے جو یہ کام کر رہی ہیں؟ کیا یہ جو جس ادارے نے رپورٹ تیار کی ہے یہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال صاحب کا محکمہ ہے؟ تو ان کمپنیوں کے نام نہیں اشتہار میں دینا چاہیے کہ یہ کمپنیاں ہیں، ان غیر معیاری عوام کی نقصان دہ چیزیں بنائی ہیں جس سے عوام کو، بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لہذا یہ کمپنیاں عوام ہوشیار رہیں۔ لیکن نہیں، یہاں اگر قانون سزائیں بھی دی ہیں تو کیا سزائیں دی ہیں، کس طرح دی ہیں، پھر وہ اسی طرح دھڑلے کے ساتھ کام کرتی رہیں گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ وفاقی سطح پر بھی ایک اتھارٹی موجود ہے جس کا نام پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ یہ بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس میں بھی مختلف سزائیں تجویز ہیں، وہ جو 1 سال قید ہے، کم از کم 50,000 جرمانہ، اور یہ وہ سر وغیرہ وغیرہ۔ اصل مسئلہ ہے قانون پر عمل درآمد کا، تو اس کے حوالے سے کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی واپس انہیں نمونوں کے حوالے سے۔ 491 نمونوں میں سے 176 مقررہ معیار پر پورے نہیں اترے، تو یہ صرف ایک لیبارٹی نہیں بلکہ صارفین کے تحفظ اور مارکیٹ کی نگرانی کے نظام کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو ناظرین، اب اگر آپ کسی کو خوراک کے بارے میں شک ہے، اب آتے ہیں عوام کی طرف۔ ہم بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے، خیر ہے جی، دے دی ہے، چلو کچھ نہیں، پھینک دیا جی، صحیح نہیں تھی۔ اس کا قانون موجود ہے، جس دکان سے آپ نے چیز لی ہے اس سے آپ بل لیں، اور اس کو اگر غیر معیاری ہے جس سے آپ کو نقصان ہوا ہے، آپ کو پتہ لگا کہ 2 نمبر ہے، تو کنزیومر کورٹ موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، اس میں آپ جا کے ہرجانہ کر سکتے ہیں، دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے اتنے روپے کی چیز خریدی ہے، یہ غیر معیاری نکلی ہے جس سے مجھے نقصان ہوا ہے۔ لیکن پھر وہی کیتی ہے کہ کون جائے، جس طرح بینکنگ کورٹ موجود ہے، بینک پتہ نہیں کتنی کتنی کٹوتیاں کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہتے ہیں چلو یار 2,000 ہے، 3,000 کاٹ لیا، خیر بینکنگ کورٹ پہ کون جائے؟ وہ خود ہی وکیل نہیں کرنے پڑتے، آپ کو جا کے درخواست دینا پڑتی ہے، آگے پھر کنزیومر کورٹ خود جو ہے وہ جا کے معاملہ حل کرتے ہیں۔ تو تمام سزائیں موجود ہیں، خوراک ضبط کرنے اور مارکیٹ سے واپس پہنچانے کے اختیارات موجود ہیں، ٹھیک ہے، قید کی سزائیں موجود ہیں، تو لیکن ہم جو ہے وہ خاموش جو ہے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آج کا جو ویلاگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جگانا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی غیر معیاری چیزیں بن رہی ہیں، فروخت ہو رہی ہیں، ان کے خلاف آپ بھی درخواست دیں، جائیں اور کوئی غیر معیاری چیز جو ہے وہ
نہ خریدیں۔ تو اس حوالے سے اگر غیر معیاری چیزیں مارکیٹ میں پہنچ رہی ہیں تو اس کا نقصان صرف ایک صارف کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تمام ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔